دوست ہے ہمارا, بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ, دعا کرو اللہ اور برکت دے. اب آپ کو معلوم ہے سال بھر میں پورا حساب کتاب ہوتا ہے, سیل ٹیکس نے, انکم ٹیکس نے, فلاں ٹیکس نے, یہ ٹیکس نے, وہ ٹیکس. تو وہ جو ہمارا دوست تھا نا, وہ سوچا آفس میں بیٹھوں گا سب کے سامنے یہ حساب کتاب کرنا, اچھا تو اپنے اکاؤنٹنٹ کو گھر پہ لے کر آیا. اے صابر, اکاؤنٹنٹ کو کہاں لے کر آیا؟ تیری نیند اڑ جائے گی, تو سو رہا ہے کب سے, ابھی تیری نیند اڑ جائے گی. تو اکاؤنٹنٹ کو گھر پہ لے کر آیا. اب چلو وہ سیٹ بھی بیٹھ گیا, اکاؤنٹنٹ بھی بیٹھ گیا, آفس میں نہیں بیٹھے, کہاں بیٹھے؟ اب گھر میں حساب کتاب کیسے ہوئے؟ تو رجسٹر بھی لے کر آیا, ساری فائل بھی لے کر آیا, سارے ڈاکیومنٹ بھی لے کر آیا, کیلکولیٹر بھی سامنے رکھا, موبائل بھی سامنے رکھا, لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا, کمپیوٹر بھی سامنے رکھا, پورے گھر کو آفس بنا دیا اور اکاؤنٹنٹ کو یہاں بٹھایا, خود یہاں بیٹھا. اب شروع ہو گیا, بولو حساب کتاب ایک دم گئے. اتنے میں آئی کون؟ اب بیوی جائے گی نا, کوئی باہر والی تھوڑی آئے گی, بولو نا بیوی جائے. اب وہ ایک دم حساب کتاب میں لگا, تو ذرا یہ اتنے میں تو بیوی آئی, ہاں میں آ گئی, معلوم ہے تو آ گئی. وہ لمبایت کی تھی, کہا جھا مطلب کیا؟ میں سوال پوچھنے آئی ہوں. ابھی سوال پوچھنے آئی, کیا کیا سوال؟ کہا تم میرے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اب بھائی کا دماغ جاوے کہ نہیں جاوے؟ بولا صابر ایسے ٹائم پہ دماغ جاوے کہ نہیں جاوے؟ 2 بچے ہو گئے نے, تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اس نے کیا کیا معلوم؟ ابھی یہ سب سوال نہیں پوچھنے کا, جا چائے بنا, چائے کھانا بنا. ابھی وہ لمبایت کی ایسے تھوڑی چلے جائے نا, میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کے ہاتھ میں موبائل, تو اس نے پٹکا, تھا بہت پیار کرتا, جتنا لیلا نے مجنو سے نہیں کیا نا اتنا میں تیرے سے پیار کرتا. لیلا مجنو کا پیار تو سنا نا, اس سے زیادہ میں. تو لمبایت کی تھی, بیٹھ گئی پلنگ کے اوپر, کہا ایسا لیلا مجنو سے تھوڑی چلے گا, بتاؤ کتنا پیار کرتے. اب اس کے سامنے موبائل تھا, بھائی موبائل دینا تھا, اس کے سامنے ایسا موبائل تھا, موبائل اٹھایا, کہا تے کو سننا ہے نا کتنا پیار؟ ہاں. بولے سمجھ لے میں موبائل, اندر کی سم تو ہے. موبائل میں سم ہوتی ہے نا, سم کیا بولتے ہیں؟ سم بولتے ہیں نا. کہا وہ اندر کی چپ اور اندر کی سم تو ہے, اور موبائل میں. صرف موبائل ہو تو کوئی کام کا نہیں, اور صرف سم ہو تو بھی کوئی کام. تو اکیلی ہو تو ادھوری, میں اکیلا تو ادھورا, ساتھ میں رہیں گے تو منزل طے ہو جائے گی. اور لمبایت کی عورت اتنی خوش ہو گئی, خوش ہوتے ہوتے, ارے آج میں سمجھ گئی میرا شوہر میرے سے بہت محبت کرتا ہے. وہ موبائل ہے, میں سم ہوں, وہ موبائل ہے, میں سم ہوں. اکیلا موبائل بیکار, اکیلی سم بیکار, دونوں ملے تو منزل آگے بڑھے. وہ اتنی خوش ہو کر اندر کچن میں چلی گئی. اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولا پاگل ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے چلتا ہوں. ہاں یہ بات پہ بڈھے بھی ہنس رہے ہیں, معلوم نہیں کتنی سیمیں چھاپ کے رکھی ہے. خیر اللہ آپ کو ہنساتا رکھے, بولو آمین. سب کو خوش رکھے اللہ, بولو آمین. سب کے دلوں کو کھلاتا رہے, بولو آمین. یہ میں نے بریک لیا, بریک کیوں لیا معلوم ہے؟ تھوڑا توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی میں, کیونکہ 2 باتیں ہوئی. اب 2 باتیں بہت سیریس ہے, عمل کرو گے انشاءاللہ. نہیں مہربانی کر کے پلیز بولو عمل کرو گے انشاءاللہ. تیسری بات پر میں آ رہا ہوں میرے پیارو, برا نہیں ماننا. آج ہم نماز بھی پڑھیں گے, کل روزہ رکھیں گے پورا انشاءاللہ, سحری بھی کریں گے, افطاری بھی کریں گے, اور اللہ نے موقع دیا تو عمرے میں بھی جائیں گے. کون ہوگا جس کو مدینہ نہیں جانا ہوگا؟ کون ہوگا جس کو مکہ نہیں جانا ہوگا؟ قسم کھا کر بولو, جب کوئی آ کے ہم کو خبر دیتا ہے میں عمرے میں جاتا ہوں, اس وقت ہم اس کو مبارکبادی دیتے ہیں, مگر گھر جا کے رات کے سناٹے میں روتے ہیں, اللہ تو نے اس کو بلایا کیونکہ اس کے قدم پسند آئے, میرے گنہگار پاؤں نہیں پسند آئے, تو مجھے نہیں بلایا. اس لیے میرے پیاروں, میں تیسری بات جو کہہ رہا ہوں بہت عجیب بات ہے. عمرہ کرو گے, حج کرو گے, روزہ رکھو گے, سحری کرو گے, افطاری کرو گے, آج رات بھر عبادت کرو گے, بولو انشاءاللہ. مگر ایک بات سنو, تیسری بات پہ آ رہا ہوں. اگر میری ماں یا آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے, اللہ ایک بھی عبادت قبول نہیں کرے گا. میرے بیان کے بعد آپ سجدے میں گر جاؤ, رو سجدے میں. ماں ناراض ہے, اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کی ماں ناراض ہے, سجدہ تو دور کی بات ہے, میں اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے. اس لیے میری تیسری بات, آپ باندھ کے چلو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, کرو گے انشاءاللہ. ماں بہت بڑی نعمت ہے. وہ صحابی آئے, آ کر پوچھا تھا نا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر. اس صحابی نے کہا ماں کی خدمت کرتا ہوں اور کیا کروں؟
ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ کہا جا ماں کی خدمت کر. وہ روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کہا نا میں ماں کی خدمت کرتا اور کیا کروں. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ کہا جا ماں کی خدمت کر. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ماں کی خدمت کرتا اور کیا کرو. کہا جا باپ کی خدمت کر. ماں کا درجہ 3 گنا. یہ سمجھ میں آتی بات ہے. ماں نے 3 کام کیے جو ہم نے نہیں کیے, باپ نے نہیں کیے, مرد نے وہ کام نہیں کیے. ماں نے 3 کام کیے. پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کو کس نے رکھا؟ ماں نے رکھا. 9 مہینے کے بعد کتنی تکلیف کے ساتھ ڈیلیوری کا کام کس نے کیا؟ ماں نے کیا. اور نمبر 3 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ کس نے پلایا؟ یہ باپ نے تو نہیں کیا نا. باپ نے نہ پیٹ میں رکھا, باپ نے نہ ڈیلیوری کا کام کیا, باپ نے نہ چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا. اور ماں جانتی ہے 9 مہینے میرے اوپر کیا گزری ہے. میرے دوستوں حضرت مریم جیسی مریم, ہاں حضرت مریم جب درد شروع ہوا, حالانکہ حضرت مریم کو بہت تھوڑی دیر کے لیے درد ہوا, بہت تھوڑی دیر کے لیے پریگننسی کا درد ہوا, لیکن حضرت مریم نے ایک جملہ کہا, یہ درد سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا, یہ درد سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا. حضرت مریم نے فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ ڈیلیوری کا درد بہت خطرناک ہے, اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا. وہ ہماری ماں نے وہ درد کو برداشت کیا ہے 9 مہینے تک. بولو کتنے مہینے تک؟ اس کے بعد میرے دوستوں بچے کو جنا ہے, بچے کو جننے کے بعد 2 سال تک چھاتی سے لگایا. ہم وامٹ کرتے ہیں, آج کوئی وامٹ کرتا ہے نا ہم وہاں سے بھاگتے ہیں اور کہتے بھائی میرے کو سب چلے گا, لیکن یہ وامٹ کرتا نا وہ میرے کو بڑھتا. تو ماں نے تو ہماری الٹی کو بھی اٹھایا, ہمارا پاخانہ بھی اٹھایا, ہمارا پیشاب بھی صاف کیا, اور کبھی ہم کو مارا نہیں, کبھی مارا نہیں. کبھی کبھی ہمارا باپ ہماری ماں پہ غصے ہوا ہماری وجہ سے, ہم نے غلطی کی تھی, ہمارے باپ نے آ کر ڈانٹی تھی ہماری ماں کو, باپ ڈانٹ ڈانٹ کے چلا گیا. اور ماں بیچاری آتی پیشانی کو چوم لیتی, کہتی میرا بیٹا میرا لال تو نے کوئی غلطی نہیں کیا. آج وہی ماں بہت بھاری پڑتی ہے نا. اے میرے پیارو بڑی رات ہے, معافی مانگ لو ماں سے, ورنہ وہ ماں ہر رات کو سوتی نہیں سوتی ہے ماں. ہم سمجھتے ماں سو جاتی ہے, نہیں سوتی ہے, اور رات کو کروٹ لے لے کے سوچتی ہے 5 بچوں کو بڑا کر دیا. آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے, ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. میرے دوستوں وہ صحابی جن کی ماں کا انتقال ہوا, کیا جملہ فرمایا, کیا جملہ فرمایا. روز ماں کی خدمت کرتا تھا, آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا, اللہ میرے کو میری جنت بتاتا تھا. ماں کا جنازہ اٹھا, کتنی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, میرے کو میری جنت نہیں دکھی. میں سمجھ گیا کہ میری ماں نہیں, یہی میری جنت ہے. یہ ماں نہیں, یہ میرے پیارو. بہت سارے جوان ماں کو گالی دیتے ہیں, کتنے سارے جوان ماں کو آنکھ نکالتے ہیں, یوں ڈراتے. وہ بیچاری ڈرتی ہے, وہ بیچاری کیا بولتی, میں کچھ بولنا نہیں, میرا بیٹا بہت غصے میں, شرم کر. ماں بولتی میرا بیٹا غصے میں, ماں بولتی میرا بیٹا غصے میں ہے. ارے کتنے لوگ ایسے معاف کرنا جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, اور معاف کرنا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں کو بولتے ماں رہنا ہو تو رہ لے, تو میرا گھر چھوڑ کے چلی جا. اور ماں نے کبھی ہم کو کہا تھا تو گھر چھوڑ کے چلا جا. اور ماں نے کبھی ہم کو کہا تھا تو کھانا مت کھانا. اور ماں نے کبھی کہا تھا میرے دوستوں ماں بہت بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, جب سے میں پڑھا نا میرے کو بہت عجیب لگتا. بولوں میں آپ کو بولوں وہ واقعہ بہت عجیب لگتا. ایک شوہر ہے, اس کی بیوی ہے, اس کا ایک بیٹا ہے. بولو شوہر ہے, بیوی ہے, بیٹا بڑا ہو گیا, 6 سال 8 سال کا ہو گیا. بیوی کا انتقال ہو گیا. بولو بیوی کا, اس نے دوسری شادی کر لی. چلو اب دوسری ماں آ گئی. بولو پہلی ماں تھی نا, اب کون سی ماں آ گئی, دوسری ماں آ گئی. بیٹا بڑا ہو گیا, 9 سال کا ہو گیا. ایک دن باپ نے بلایا, اب بلا کر کہا بیٹا کون سی ماں اچھی, پہلی والی کہ دوسری والی؟ پہلی والی. اور بیٹا رونے لگا, کہا ابا آپ ناراض ہو جائیں گے, دونوں اچھی. وہ بھی اچھی تھی جو قبر میں چلی گئی, یہ بھی اچھی ہے. باپ نے کہا نہیں میرے کو ایک بتا, 2 میں سے اچھی کون؟ بیٹے نے, کتنا ہوشیار بیٹا ہوگا, کہا یہ جو ماں ہے نا بہت سچی ہے. بولو یہ جو ماں ہے وہ جھوٹی تھی, جو قبر میں چلی گئی بہت جھوٹی تھی, بہت جھوٹی تھی.
یہ بہت سچی ہے. باپ خوش ہو گیا کہ میری دوسری بیوی سچی ہے. یہ کیسے سچی نے وہ کیسے جھوٹی؟ کہا وہ جو ماں تھی نا، میں غلطی کرتا تھا نا، میرے کو بولتی تھی آج رات کو کھانا نہیں دوں گی، کبھی میرے کو بولتی تھی بہت ماروں گی، کبھی بولتی تھی لکڑا اٹھا اٹھا کے ماروں گی، لیکن جب میں جاتا تھا میرے کو کھانا بھی دیتی تھی اور مارتی بھی نہیں تھی، میرے کو چومتی تھی، گلے سے لگاتی تھی، مطلب جو بولتی تھی وہ کرتی. یہ ماں بہت سچی ہے، بہت سچی ہے. بولتی ہے کھانا نہیں دوں گی، رات بھر میں بھوکا بھوکا تڑپتا رہتا ہوں. مجھے کہتی ہے کپڑا نہیں دوں گی تو وہی پرانا کپڑا پہن کے گھومتا ہوں. یہ ماں کہتی ہے کہ تجھے ڈنڈے سے ماروں گی تو آپ تو رہتے نہیں ہے گھر میں، وہ صحیح میں مجھے ڈنڈے سے مارتی ہے. بس اتنا ہے کہ یہ سچی ہے. اور وہ یہ کہہ کر بیٹے نے ایک جملہ کہا، بیوی تو دو ہو سکتی ہے لیکن ماں دو نہیں ہو سکتی. ماں تو ایک ہی رہتی ہے. اسی کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے بچھا کے رکھا ہے. اس لیے میرے پیارو آج عبادت کرو گے اس سے پہلے ماں سے معافی مانگ لینا. کرو گے نا انشاءاللہ. 3 بات ہو گیا. اب آخری بات پر آ رہا ہوں پھر بات ختم کریں گے. میرے پیارو آخری بات سنو. بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے لیکن آخری بات اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آج رات اللہ سے معافی مانگ لو. کرو گے بھائی معافی مانگ؟ میں بھی مانگوں گا آپ کے ساتھ. لیکن ایک ہوتا ہے جلوت، ایک ہوتا ہے خلوت. بھائی یہاں میں روؤں گا آپ روئیں گے، وہ رونا بھی بہت اچھا ہے لیکن اللہ کو وہ رونا بہت پسند ہے. بندہ وضو کر لے 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی کونا پکڑ لے اور کونے میں جا کے کسی کو نہ جانے کون ہے، میں اور میرا اللہ فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لے وے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مرادوں کو پورا کر لے گا انشاءاللہ. تو چوتھا کام کیا کرو گے؟ اللہ سے معافی. کون کون مانگنے کو تیار ہے؟ ماں. اور اللہ خود کہتا ہے مانگ لے میرا بندہ، مانگ لے، سچی توبہ کر لے. ہاں میرے دوستوں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سچی توبہ کر لے، اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کرے گا. اور اللہ نے کہا صرف گناہ معاف کر کے نہیں چھوڑوں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. نے فرمایا پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے ایمان والو میرے سامنے توبہ کر لو، میرے سامنے رو لو، سچی پکی توبہ کر لے. اللہ کہتا تو زمین پہ توبہ کرتا جائے گا، آسمانوں پہ گناہ معاف کرتا جاؤں گا، قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچاتا جاؤں گا. میں نے ابھی مغرب بعد ایک واقعہ سنایا، آپ کو سناتا ہوں. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ سننے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. بڑا عجیب واقعہ ہے میرے پیارو. حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. بولو نا کہ آخری واقعہ، بولو نا کن کا زمانہ ہے؟ حضرت موسیٰ. آپ کو سب کو معلوم ہوگا مدینہ مسجد والوں، حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ ساتھ میں بولو نا کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ساتھ میں بولو. حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ گئے، عجیب سوال پوچھا. کہا اللہ یہ پوری زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اللہ یہ زمین پر بولو نا سب سے بڑا. اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ اترو، پہاڑ سے اترو اور صبح میں شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. ہماری جو سٹی ہے نا اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلے نکلے گا وہ اس وقت کا سب سے بڑا گنہگار ہے. تو حضرت موسیٰ جا کے کھڑے ہو گئے شہر کے کنارے. ہاں اتنے میں تو دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں 4-5 سال کا بچہ بھی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ دور سے دیکھ کے بولے لعنت ہوئے لعنت، سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا پاپی ہے، مجرم ہے. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. بولے وہاں سے سیدھے پہاڑ پہ گئے. پہاڑ پہ جا کر کہا اللہ دیکھ لیا، اللہ دیکھا علاقے کا سب سے بڑا گنہگار پاپی اس زمین پر دیکھا. کہا اللہ اب یہ بتا اس وقت زمین پر ولی کون ہے؟ تیرا سب سے بڑا ولی اللہ، تیرا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ اللہ نے کہا میرے موسیٰ
شہر کے دروازے پر جاؤ، شام کو جانا جب سورج ڈوب جاوے تب، جو سب سے پہلے اندر آئے گا وہ میرا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ حضرت موسیٰ ایسے نہیں گئے کیونکہ آج تو ولی کو ملنا ہے، بھائی اللہ کے ولی کی ملاقات کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے اور سورج ڈوبنے لگا، شہر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اللہ کا ولی آئے گا، ابھی آئے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، کون آ رہا؟ جو صبح گیا تھا وہی آ رہا ہے، وہی بچے کی انگلی پکڑ کے۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا، صبح میں تو یہ کم بخت نالائق سب سے بڑا گنہگار تھا، ابھی اللہ کا ولی بن گیا۔ حضرت موسیٰ کہتے کچھ دیکھنے میں تو فرق نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ گئے اس کے پاس، اے بھائی صبح بھی تم ہی گئے تھے یہاں سے؟ ہاں، یہ بچے کو لے کے تم ہی گئے تھے؟ ہاں، ابھی تم ہی آ رہے ہو نا، تم ہی ہو نا جو صبح گئے تھے؟ ہاں 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 میں وہی ہوں۔ حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے، کہا اللہ تیرے سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ، جو صبح میں گیا وہ گنہگار تھا، اس زمین پر سب سے بڑا گنہگار تھا، آیا تو تیرا سب سے بڑا ولی بن گیا۔ اللہ نے کہا میرے موسیٰ تو نے جانا دیکھا، آنا دیکھا، بیچ میں کیا ہوا تو نے نہیں دیکھا، تو نے جانا دیکھا، وہ گنہگار تھا، پاپی تھا، شرابی، دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا، آخری درجے کا کمبخت، زمین پر سب سے بڑا پاپی تھا جو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے پھر کیا ہوا، آتے وقت اتنا بڑا ولی کیسے بن گیا؟ سننا، اللہ نے اتنے پیار سے کہا موسیٰ، اس کے ساتھ میں 5 سال کا لڑکا بھی تھا نا 5 سال کا۔ کہتے جب باپ بیٹے دونوں جا رہے تھے، باپ اور بیٹے بولو دونوں، تو کچھ بیٹے لوگ ہوتے نا پوچھتے رہتے، اپنے ابا کو پوچھیں گے، دادا کو، ابا کو زیادہ نہیں پوچھیں گے، دادا کو زیادہ پوچھتے رہیں گے، اور دادا پیار بھی کرتا رہے گا۔ ہم کو بھی کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ وہ دادا اپنے کو کتنا مارتا تھا، اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے، تو وہ بیٹا بھی ایسا ہی تھا۔ بولو باپ اور بیٹے دونوں جا رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تمہیں نہیں معلوم، باپ بیٹے جا رہے تھے تو بیٹے نے پہاڑ دیکھا، کیا دیکھا؟ تو ابا کو کہا ابا پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہے؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو بیٹا کیا پوچھتا ہے، ابا اس سے بڑی کوئی چیز ہے، پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو ابا نے ہنستے ہنستے کہا بیٹا زمین پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے، زمین، کیونکہ زمین نے ہی تو پہاڑ کو گود میں بٹھایا، بھائی زمین ہے تو پہاڑ ہے، زمین جائے گی تو پہاڑ بھی ڈھل جائے گا۔ تو بیٹا تھوڑی دیر تک چپ رہا، کہا پہاڑ بہت بڑا ہے، اس سے بڑی؟ تو پھر وہ کہتا ہے، بیٹا کہتا ابا ابا یہ زمین سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا پانی، پانی زمین سے بھی بڑی ہے، بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمندر جو ہے زمین کو پھاڑ دیتا ہے، پانی آتا ہے تو زمین کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے، زمین کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے۔ بچہ سمجھ گیا ابا برابر ہے، پہاڑ سے بڑی زمین، زمین سے بڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا ابا ابا پانی سے بڑا کیا؟ ابا نے کہا ارے بیٹا آسمان، آسمان نے سب کو سایہ دیا ہے، آسمان نے پہاڑ کو بھی سایہ دیا، آسمان نے زمین کو بھی سایہ دیا ہے، آسمان نے پانی کو بھی سایہ دیا۔ ارے پہاڑ پہ سے کھڑے رہو تو بھی آسمان نظر آئے گا، زمین پہ کھڑے رہو تو آسمان نظر آئے گا، پانی پہ کھڑے رہو تو آسمان نے سب کو چھاؤنی بنایا ہے۔ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد بولتا ابا پہاڑ اس سے بڑی، زمین سے بڑا پانی، پانی سے بڑا۔ اور بیٹا کہتا ابا 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 آسمان سے بڑھ کے کیا ہے، آسمان سے بڑھ کے کیا ہے؟ میرے پیارو، اور باپ زور سے چلایا آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے، آسمان سے بڑا تیرے باپ کا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں بیٹا، میں شرابی کبابی جوا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر باپ زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹے کو کہا بے شک پہاڑ سے بڑی زمین ہے، زمین سے بڑا پانی ہے، پانی سے بڑا آسمان ہے، لیکن آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے۔ بیٹا تو 5 سال کا، تیرے کو نہیں معلوم تیرے باپ نے کتنے پاپ کیے بہت۔ یہ کہہ کر باپ رونے لگا تو بیٹا کہتا ابا ابا چلو یہ چھوڑ دو، آپ کے گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو باپ نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، کہا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ میرے گناہ ایک حد میں آ کے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کبھی بند ہی نہیں ہوتی۔ میرے گناہ لمیٹڈ ہے جو ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کبھی ختم۔ بس اللہ نے کہا موسیٰ راستے میں یہ بات چیت ہوئی، بتا میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ جس نے آج مجھے رحمان کہا، جس نے آج مجھے یہ کہا کہ میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ایسے بندے کو تو بخش دے۔ اللہ کہتا موسیٰ تو نے کہا بخش دے، ارے میں نے تو اس کو بخش بھی دیا، ولی بھی بنا دیا، اور بغیر حساب کتاب اس کے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔
میرے پیاروں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار صرف ایک مرتبہ روئے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار صرف ایک مرتبہ روئے اور رو کر صرف اتنا بولے، اللہ میرے گناہ بہت ہیں، آسمان سے زیادہ میرے گناہ ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے بھی اونچی ہے. تو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار اگر اللہ کو رحمان کہے، اللہ کو رحیم کہے، اللہ کو کریم کہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا، ولی بنا دیتا، جنت دے دیتا. تو ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں اور شعبان مہینہ ہے اور بڑی رات ہے، کیوں اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ایک بار ہم بھی بولیں گے کہ اللہ ہمارا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہے. بولو اللہ ہمارا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، مگر تیری رحمت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے نا. اگر اللہ یہ جملے پر ایک بنو اسرائیل کے شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے تو امت محمدیہ کی کیوں مغفرت نہیں ہوگی؟ ہم تو آخری نبی کے امتی اور ہمارے نبی تو بہت روئے ہیں، ہم سے بہت محبت کی ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے نیکوں سے محبت کی، ہم گنہگاروں سے بھی محبت کی ہے. بولو کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ہمارے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی ہے، میرے مدینہ مسجد والوں، ہمارے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا، چوری کی ہے. کیا کی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہاتھ کاٹو، اللہ کا قانون ہے. بولو چوری کرے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا قانون ہے ہاتھ کاٹ. جب دیکھو اس صحابی کو لایا گیا، ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا، ہمارے نبی پیچھے ہو گئے، ہمارے نبی اور پیچھے ہو گئے، ہمارے نبی اور پیچھے ہو گئے، ایک دیوار کا ٹیک لگا دیے. جب وہ ہاتھ کاٹا گیا، ظاہری بات ہے ہاتھ کٹا ہوگا تو چلانے والے نے چلایا ہوگا، اس سے زیادہ چیخ ہمارے نبی نے آواز لگائی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ وہ تو چور ہے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا تمہیں چور نظر آیا، میری آنکھوں سے دیکھو میرا امتی نظر آتا ہے، میرا امتی نظر آتا ہے. بھلے چور ہے میرا تو امتی ہے، زنا کرتا ہوگا لیکن میرا تو امتی ہے نا، دارو پیتا ہوگا لیکن میرا تو امتی ہے نا. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے. آج سب لوگ ارادہ کرو بھائی، توبہ کریں گے اللہ کے سامنے. میں نے بولو نا معافی مانگیں گے نا. ایک بات بتا کے بات ختم کر دو تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم پڑے کہ آج رات کو کون سی دعا پڑھنا ہے. پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ کیا دعا پڑھنے کا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آدھی رات کو آنکھ کھلی، آج کی رات تھی، کون سی رات؟ حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات کو آنکھ کھلی، میں نے ایسا ٹٹولا، میرے نبی نہیں، میرے نبی میرے بستر پہ. حضرت عائشہ فرماتی میں اٹھی، آدھی رات کو کہاں چلے گئے؟ میرے آج کی رات تھی، میرے نبی. حضرت عائشہ کہتی میں رو پڑی، میرے نبی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہیں میرے نبی نظر نہیں آئے. حضرت عائشہ فرماتی روتے روتے بیٹی فاطمہ کے گھر پہ گئی، فاطمہ کو جا کے کہا ابا نہیں ہے، تمہارے ابا آدھی رات کو چلے گئے. حضرت فاطمہ، حضرت علی سب پریشان. حضرت علی نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، آپ رو مت. حضرت علی گئے مدینے پاک کا قبرستان جنت البقیع، سب نے دیکھا ہوگا، بقیع گھرقد بھی اس کا نام ہے. اس کے باہر کے حصے میں ہمارے نبی سجدے میں رو رہے تھے. بولو ہمارے نبی سجدے میں. حضرت علی نے دیکھا، دوڑتے دوڑتے آئے، عائشہ فاطمہ فکر مت کرو. بولو ہمارے نبی. حضرت فاطمہ بیٹی تھی، بولو حضرت فاطمہ کہنے لگی نہیں ابا کو دیکھوں گی تو ہی سکون آئے گا. حضرت علی لے کر گئے. بولو نا ہمارے نبی کیا کر رہے؟ بولو سجدے میں رو رہے. ہمارے نبی رو رہے، بہت رو رہے، سجدے میں بہت رو رہے. حضرت فاطمہ کھڑی ہے، بولو حضرت فاطمہ بیٹی ہے کھڑی ہے، حضرت علی ہے وہاں، ہمارے نبی رو رہے. کچھ پتا نہیں، آج کی رات ہے، سناٹا ہے، ہمارے نبی سجدے میں رو رہے. روتے روتے ہمارے نبی نے سجدے میں زور سے آہ لی، اتنی زور کی آہ لی کہ فاطمہ کو برداشت. تھوڑی دیر میں پھر ہمارے نبی کی آہ آئی، فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا. حضرت فاطمہ آگے بڑھی. سنو حضرت فاطمہ آگے بڑھی، ہمارے نبی کے دونوں کندھے مبارک کو تھاما اور تھام کر یوں اٹھا دیا. میرا ابا رونا بند کرو، میرا ابا رونا بند کرو کر کے کندھے سے پکڑ لیا. فاطمہ فرماتی ہے میرے نبی کا چہرہ، میرے ابا کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، زمین آنسو سے بھری ہوئی تھی، میرے ابا کی داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی تھی. اے لمبایت والو، مدینہ مسجد والو، حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کے کندھے مبارک کو تھام کے اٹھایا. ہمارے نبی نے یوں دیکھا، فاطمہ کو دیکھا، پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. بیٹی فاطمہ
بیٹی فاطمہ تو نے جلدی اٹھا دیا، تو نے جلدی اٹھا دیا، ورنہ صبح تک پوری امت کی مغفرت کروا دیتا، صبح تک پوری امت کی مغفرت کروا دیتا۔ میرے دوست، وہ ہمارے نبی آج کی رات بہت روئے ہیں۔ اور ایک روایت سنو، میں وہ لے کر بھی آیا ہوں۔ آج رات کون سی دعا مانگنا؟ بتاؤ آج رات؟ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی یہ رات کو بھی، اور جو رمضان میں بڑی رات آئے گی کون سی؟ شب قدر، کون سی دعا مانگنے کا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میں وہ دعا لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ 1000 کارڈ تقریباً لے کر آیا ہوں، باہر تقسیم ہوں گے، آپ ضرور لے کے جانا، اپنے موبائل میں فٹ کر دینا، اور پورا شعبان اور رمضان یہ دعا مانگتے رہو۔ اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو 4 باتیں بولو گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ دعا کا مطلب یہ ہے اللہ ناراضگی دور کر دے، ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ ناراضگی دور کر دے اور ہم سے۔ نمبر 2، اللہ عذاب ہٹا دے اور ثوابی ثواب عطا فرما دے، اللہ عذاب ہٹا دے اور ثوابی ثواب۔ اور نمبر 3، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، بولو اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے۔ اور چوتھی بات، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو اتنا اونچا ہے جیسا تو نے خود بتایا ہے، ہم اپنی گنہگار زبان سے تعریف نہیں کر سکتے، تو اعلیٰ ہے اور اتنا اونچا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ 4 جملے کہتے جاؤ گے، اللہ مغفرت کے فیصلے کرتا جائے گا۔